ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات، آج کا اجتماع حقیقت میں صرف اس مقصد کے لیے منعقد ہوا ہے کہ جماعت کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ محمدیہ کے طلباء کے نتائج کا اعلان کیا جائے اور وہ طلباء جنہوں نے اپنی جد و جہد سے، محنت سے، کوشش سے، کاوش سے اور تعلیم کے حصول میں لگن سے نمایاں پوزیشن اور کامیابی حاصل کی ہے، انہیں انعامات دیے جائیں اور جو طلباء فارغ ہوئے ہیں انہیں سندات دی جائیں اور ان کی دستار بندی کی جائے. حقیقی بات یہ ہے کہ ہر دور میں وہ لوگ بڑی قدر و قیمت کے مالک رہے جنہوں نے اپنے آپ کو دین اسلام کی واقفیت کے لیے اور کتاب و سنت میں مہارت کے لیے وقف کیا اور پھر علم دین کو حاصل کر کے دنیا والوں کو دینی علوم سے روشناس کروانے والے اور بہراور بنانے والے بن گئے. لیکن آج کے دور میں ایسے لوگوں کی اہمیت اور حیثیت میں اس لحاظ سے اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے کہ آج کا دور خالصتاً مادیت کا دور ہے اور ہر شخص دنیا کی دوڑ میں لگا ہوا ہے. ہر آدمی کے پیش نگاہ صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ کس طرح مال و دولت کا حصول کیا جائے اور دنیا میں عزت، دنیا میں نام اور دنیا میں نمود حاصل کیا جائے. ایسے وقت میں اپنے آپ کو دین کی راہ میں وقف کرنا اور دنیاوی آلائشوں سے دور رکھنا صرف ان لوگوں کا کام ہے جن پر رب کی خصوصی نظر کرم ہو، وگرنہ ہر آدمی کو یہ سعادت، یہ منقبت اور یہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی. میں ابھی دوستوں سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ پچھلے دور میں بھی ایسے لوگوں کی بہت بڑی قربانی تھی جنہوں نے دنیا کو چھوڑ کر اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا. لیکن جو مادیت کا فروغ ہوتا چلا گیا اور دنیاوی تقاضے بڑھتے چلے گئے تو ان لوگوں کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا چلا گیا جنہوں نے دنیا سے رخ موڑ کر اپنے آپ کو دین حنیف کی خدمت کے لیے وقف کیا. آپ میں سے ہر آدمی ذرا اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھے
اپنے آپ کو سوچنے پر آمادہ و مجبور کرے اور یہ لمحے بھر کے لیے سوچے کہ اس کا اپنی اولاد کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے. چاہے آدمی غریب ہو، چاہے آدمی تونگر ہو، چاہے کاروبار کرتا ہو، چاہے ملازم پیشہ ہو، ہر آدمی اپنے بچوں کے بارے میں یہ آرزو رکھتا ہے کہ اگر کاروباری ہے تو اپنے بچے کو بچپن ہی سے کاروبار کے داؤ پیچ سکھائے، اس کو کاروبار کے گر سکھلائے، تاکہ اس کا بچہ آگے چل کر اس کی دولت میں اضافے کا سبب بنے. اگر کوئی ملازم پیشہ ہے تو اس کی بھی یہی خواہش ہے. سوچ کا انداز مختلف ہو سکتا ہے. شاید وہ یہ سوچے کہ اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائی جائے تاکہ جب اس کی ملازمت کے حصول کا موقع آئے تو کسی اچھے عہدے پر سرفراز ہو سکے. ماں بچے کو جنتے ہوئے ہی یہ خواب دیکھنا شروع کرتی ہے کہ یہ بچہ بڑا ہوگا اور میرے لیے زندگی کی آسائشوں اور کشائشوں کے حصول کا سبب بنے گا. باپ کا نقطہ نظر بھی یہی ہوتا ہے. ایسے عالم میں وہ لوگ کتنی بڑی قربانی کرتے ہیں جو اپنے بچوں کو اپنی دنیا میں اضافے کے لیے اور اپنے مال و دولت میں اضافے کے لیے ان کو اپنی راہ پہ نہیں چلاتے بلکہ اپنی آخرت اور ان کی عاقبت کو سدھارنے کے لیے انہیں محمد کی راہ پہ چلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حقیقی بات یہ ہے کہ جب تک ہم میں سے ہر شخص اس بات کی اہمیت کا خود اپنے بچوں پر انطباق کر کے اندازہ نہ لگائے اس کو ان لوگوں کی قدر و قیمت کا علم نہیں ہو سکتا جو دین کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں. ہم دن رات اس بات کے لیے محنت کرتے ہیں کہ دنیا کا حصول ہو جائے اور جو آدمی اپنے بچے کو دین کی راہ پہ ڈالتا ہے وہ قصدن آج کے دور کے مطابق دنیا میں فقیری کو مول لیتا ہے، غربت کے دروازے پہ دستک دیتا ہے. وہ جانتا ہے کہ میرا بچہ عالم دین بن جائے گا، کسی بڑے عہدے پر سرفراز نہیں ہو سکے گا، کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اس کو شرم نہیں آتی یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کوئی ادھر سے بولتا ہے کوئی ادھر سے بولتا ہے. کچھ حیا ہونی چاہیے. ایک وقت میں ایک آدمی ہی گفتگو کر سکتا ہے، کوئی ادھر سے بولتا ہے کمرے سے، کوئی ادھر سے بولتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک انسان جب اپنے بچے کو دین کے لیے وقف کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کا بچہ دنیا میں کوئی بڑا مقام حاصل نہیں کر سکے گا، کیونکہ ہمارے ملک میں انگریز نے 200 برس حکومت کر کے ملک کی ڈگر کو اس انداز پہ ڈال دیا ہے کہ کوئی دین پڑھا ہوا آدمی ملک کے کسی اہم عہدے پر تو بڑی بات ہے، کسی حکومت کی معمولی. ہمارے ملک کا نظام تعلیم ایسا ہے جس کے اندر دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے کوئی مقام، کوئی مرتبہ، کوئی عہدہ، کوئی منصب اور کوئی نوکری کی پوسٹ اس کے لیے مختص نہیں کی گئی ہے. ایسا آدمی جو اپنے بچے کو دین کے لیے وقف کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ حکومت کے اندر تمام عہدے
میرے بچے پر بند ہوں گے۔ اسی طرح آج کے اس دور میں وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ جب میرا بچہ علم دین سے آراستہ ہو جائے گا کوئی بہت بڑا کاروبار نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ دین ہمہ وقتی کام ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ ایک آدمی صبح دین کا کام کرے، شام کو اپنا کاروبار کرے۔ جس طرح ہر چیز انسان سے اس کی پوری توجہ مانگتی ہے، اسی طرح علم دین بھی آدمی سے مکمل فراغت کا طلبگار ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کو دین کے لیے وقف کرنے والا یہ بھی سمجھتا ہے کہ میرے بچے کو اگر اللہ نے دین کا علم عطا کر دیا، عالم بن گیا، اس کی آزمائش کے مرحلے ختم نہیں ہوں گے، بڑا ہوگا، دین کی فیلڈ میں کام کرے گا، 3600 آدمی اس کی ٹانگ کھینچنے کے لیے کھڑے ہوں گے، کوئی حسد کرے گا، کوئی بغض کرے گا، کوئی اس کو حق کی راہ سے ہٹانے کے لیے اس کے ضمیر کو خریدنا چاہے گا، کوئی اس پر بات کرنے پر پابندیاں اور قدغنیں عائد کرے گا، اور پھر اگر واقعی یہ صحیح طور پر علم دین سیکھ گیا تو کئی اقتدار والوں کی پیشانیوں پر اس کی بات سن کے شکنے پر جائیں گی۔ پھر اسے احمد ابن حنبل کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا، اسے ابن تیمیہ کی طرح زندگی گزارنا پڑے گی، اسے شاہ شہید کی سیرت کو زندہ رکھنا پڑے گا۔ وہ جانتا ہے کہ یہ سارے راستے کٹھنائیوں سے اٹے ہوئے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص پھر اپنے بچے کو دین کے لیے وقف کرتا ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے ساری کائنات کو اپنے رب کے لیے ٹھکرایا، اور اس کا رب اس کی عاقبت کو کبھی برباد نہیں ہونے دے گا۔ یقیناً اس کی آخرت، اس کی عاقبت ایسی ہوگی کہ دنیا والے اس پہ رشک کریں گے، اور عرش والے نے بھی اسی بات کا تذکرہ اپنے کلام مجید میں کیا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ او لوگوں کو اپنی دنیا کے پیمانوں سے ماپنے والوں، دنیا میں لوگوں کی قدر و قیمت کا تعین ان کی دولت، ان کے مرتبہ، ان کے منصب اور ان کے عہدوں کی بنیاد پہ کرنے والوں، سن لو، تم یہ کہتے ہو جو مالدار ہے، دولت مند ہے، صاحب اقتدار ہے، عہدے والا ہے، منصب والا ہے، وہ دنیا میں بہت بڑا ہے۔ تم یہ کہتے ہو، عرش والا یہ کہتا ہے جو میرے محمد کی مسند پہ بیٹھا ہوا اس سے بڑا اور کوئی نہیں ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ کائنات میں سب سے اعلیٰ وہ آدمی ہے جس نے اپنی زندگی کو رب کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے وقف کیا۔ لیکن دین پڑھنے والے بھی یہ سن لیں کہ اگر ان کا مقصود یہ ہے کہ اور کسی کام کے کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا اور کسی کاروبار کے کرنے کی ہمت نہیں تھی اور کسی ملازمت کے حصول کے لیے دل میں تڑپ نہیں تھی، اہلیت نہیں تھی، اس لیے دین پڑھ لیا ہے، اور اب دین پڑھ کے 4 ٹکے کی نوکری تلاش کرنی ہے، اگر صرف یہ مقصد ہے نوکری کی تلاش
تو سمجھ لو کہ دین کا حق ادا نہیں ہوا ہے. دین اس نے پڑھا اور دین کا حق اس نے ادا کیا جس نے اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کیا کہ میں نے ساری کائنات کو اللہ کی توحید سے اور نبی کی سنت سے روشن کرنا ہے، چاہے اس سلسلے میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے. اس نے دین کو سمجھا اور پھر اس راہ میں بڑے سے بڑے شخص کی بڑائی، کسی صاحب اختیار کا اختیار، کسی کرسی والے کی کرسی، کسی اقتدار والے کا اقتدار، کسی چودراہٹ کے مالک کی چودھری، کوئی چیز اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنی. اور اس نے لوگوں کی پیشانیوں کو دیکھ کے مسئلہ نہیں بتلایا، بلکہ رب کے قرآن کو دیکھ کے مسئلہ بتلایا. اس نے دین کا حق ادا کیا. یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ چلتا ہے تو اپنے پیروں کے اوپر نہیں چلتا، فرشتوں کے پروں کے اوپر چلتا ہے. جس کے اندر یہ جذبہ ہے اور پھر اس کو جو اللہ نے آبرو عطا کی، اس کو اللہ نے جو عزت بخشی، اس کو اللہ نے جو وقار عطا کیا، وہ کائنات میں کسی دوسرے کا حصہ نہیں بن سکتا. ہم نے وہ لوگ جنہوں نے صحیح معنوں میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا، دین کے خدمت گزار بنے، سرور کائنات کی سنت کے علم بردار ٹھہرے، اللہ کی توحید کے پرچارک بنے. ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے، ان لوگوں کے حالات پڑے ہیں. وہ دنیا کے ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے ساری دنیا ان کی سرفرازی کے لیے دعائیں مانگتی ہے. اور یہ بات دنیا کے کسی بڑے سے بڑے اقتدار والے کو حاصل ہے. ہم نے ہر دور میں دیکھا، مالک ابن انس کے دور میں دیکھا، احمد ابن حنبل کے دور میں دیکھا، امام ابن حزم کے دور میں دیکھا، امام ابن تیمیہ کے دور میں دیکھا، امام عز الدین عبد السلام کے دور میں دیکھا، امام شرف الدین نووی کے زمانے میں دیکھا، امام ابن کثیر کے دور میں دیکھا، امام ابن قیم جوزی کے دور میں دیکھا. ہر دور میں کائنات ان کے لیے، ان کی عزت کے لیے، ان کی سرخروئی کے لیے دعائیں مانگتی ہے. کسی حکمران کے لیے یہ نہیں دیکھا، کسی حکمران. امام عز الدین عبد السلام کا واقعہ مورخین نے جلی قلم کے ساتھ لکھا ہے کہ بادشاہ نے ایک دفعہ مسلمانوں پر ٹیکس عائد کیا. امام عز الدین عبد السلام کو پتا چلا، دمشق کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے آئے، خطبہ شروع کیا. ایک آدمی نے پرچہ بھیجا، امام صاحب کاروبار کے حالات خراب ہیں، لوگ اقتصادی بدحالی کا شکار ہیں اور بادشاہ ٹیکس پہ ٹیکس لگا رہا ہے. ایک نیا ٹیکس لگایا. امام عبد السلام نے رکا پڑا، خاموش رہے، جمعے کا خطبہ ختم کیا، سلام پھیرا، فارغ ہوئے. وہ آدمی آگے بڑھ کے کہنے لگا، حضرت میں نے رکا بھیجا تھا، بادشاہ سے ڈر گئے ہو؟ آپ نے پوچھا تم نے رکا بھیجا تھا؟ اس نے کہا حضرت میں نے بھیجا تھا. آپ نے فرمایا میں اس بات کی تحقیق کروں گا کہ یہ بات درست ہے کہ نہ درست ہے. اس نے کہا حضرت نمازیوں سے پوچھ لیجئے. نمازیوں سے پوچھا، نمازیوں نے گواہی دی. جمعہ پڑھایا، گھر نہیں گئے، سیدھا بادشاہ کے گھر پہنچے.
دروازے پہ دستک دی، بادشاہ باہر نکلا، اس کے درباری باہر نکلے، کہا جاؤ بادشاہ کو کہو کہ عز الدین آیا ہے۔ عز الدین کو پتا چلا، ننگے پاؤں امام کے استقبال کے لیے آگے بڑھا۔ لوگ حیران و شبدر رہ گئے کہ اتنا بڑا بادشاہ اور ایک عالم کے استقبال کے لیے بغیر جوتا پہنے ہوئے دروازے پہ آیا ہے۔ عزت و تکریم سے اندر لے گیا، بیٹھنے کو کہا۔ امام صاحب نے ارشاد فرمایا میں اس مسند پہ نہیں بیٹھ سکتا جو لوگوں پہ ظلم حاصل کر کے حاصل کی گئی ہو۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا امام صاحب کیا بات ہے؟ کہا مجھے پتا چلا ہے تو نے لوگوں پہ ٹیکس لگایا ہے۔ بات ذرا سمجھو طالب علموں، بخاری کے نسخوں میں اضافہ کر دینا یہ علم دین کا حاصل کرنا نہیں ہے۔ کسی مدرسے کی سند لے کر اپنے آپ کو فارغ التحصیل کہلا لینا یہ علم دین کا حصول نہیں ہے۔ علم دین کے حاصل کرنے کا معنی یہ ہے کہ آدمی اس بات کا احساس کرے کہ وہ محمد کی مسند کا امین بننے والا ہے، اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے لوگوں کی۔ بادشاہ نے نظر اٹھا کے دیکھا، کہا امام صاحب کیا بات ہے؟ فرمایا مجھے پتا چلا ہے تو نے نیا ٹیکس لوگوں پہ لگایا ہے بے روزگاری کے زمانے میں۔ بادشاہ نے کہا آپ نے ٹھیک سنا ہے۔ کہا کیوں لگایا ہے؟ اب بادشاہ کی ذرا بات سنو۔ کہنے لگا کافروں سے جہاد کے لیے تیاری کی خاطر لگایا ہے، کافروں سے جہاد کے لیے لشکروں کی تیاری کے لیے لگایا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کفر سے جہاد کے لیے۔ امام صاحب نے کہا خزانے میں کوئی پیسہ نہیں رہا مجاہدوں کو تیار کرنے کے لیے؟ اس نے کہا جناب خزانے میں کوئی پیسہ نہیں ہے۔ سامنے بادشاہ کے نوکر چاکر کھڑے تھے اور بادشاہوں کے نوکر زرتار لباس پہنے ہوئے، سونے اور چاندی کا کپڑوں پہ کام کیا ہوا۔ آپ نے فرمایا تم جھوٹ کہتے ہو، بادشاہ کو کہہ رہے ہیں۔ بادشاہ تڑپ اٹھا، اس نے کہا مولوی صاحب آپ مجھے جھوٹا کہتے ہیں؟ امام سے مولوی پہ اتر آیا۔ بادشاہوں کی یہی عادت ہوتی ہے، جب تک کوئی ان کی ہاں میں ہاں ملائے تب تک عزت ہے، جب ان کی ہاں میں ہاں ملاؤ نہ ملاؤ تو عزت چھن جانے کا خطرہ۔ کہنا مولوی صاحب مجھ کو جھوٹا کہتے ہو؟ فرمایا ہاں تجھ کو جھوٹا کہتا ہوں۔ اور زیادہ تکلیف ہوئی، کہنے لگا اپنے خزانوں کو میں جانتا ہوں یا تو جانتا ہے؟ فرمایا جاننے کے لیے ضرورت نہیں، عز الدین کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں تیرے پاس مال موجود ہے۔ عز الدین کی نگاہ جھوٹ نہیں بولتی۔ کہا کہاں دیکھ رہی ہے؟ کہا یہ نوکروں کو جو سونے اور چاندی کا چڑھا ہوا لباس پہنایا ہے، قیامت کے دن جب محمد کی امت تجھ سے سوال کرے گی تو بتلاؤ جواب کیا دو گے؟ پہلے جتنے نوکر ہیں ان کے زرتار لباس اترواؤ، ان کو بازار میں فروخت کرو، اگر ان کی فروختگی کے بعد پھر بھی مجاہدوں کی تیاری کے لیے پیسے کی ضرورت ہوگی تو عز الدین پیسے کے حصول کے لیے فتویٰ دے گا۔ جب تک یہ لباس موجود ہیں تمہیں لوگوں سے ٹیکس حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بادشاہ تھا، اس نے کہا امور خسرواں، امور مملکت خیش خسرواں دانت۔ بادشاہت کے امور مولویوں کو کیا پتا ہے، یہ حکمران ہی جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس مملکت کے حالات کو نبی کی مسند کے امین نہیں جانتے، عز الدین اس مملکت میں رہنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ بادشاہ بھی خوش ہوا، کہنے لگا نکل جاؤ۔ دمشق سے نکلے، جب دمشق سے نکلے تو پورا دمشق بھی امام کے پیچھے نکل پڑا۔ بادشاہ نے دیکھا حالات بگڑ گئے، پیغام بھیجا مجھے معاف کر دو، واپس پلٹ آؤ۔
آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اللہ میں اس شہر میں کبھی نہیں جانا چاہتا جس میں تیرا ایسا تیری رعایا پہ بادشاہ ہو جو تیری رعایا پہ ظلم کرتا ہو. میں اس شہر میں نہیں رہنا چاہتا. ابھی نگاہ نیچے نہیں گرائی تھی کہ اللہ نے اسرائیل کو بھیجا کہ جاؤ ایسے ظالم و سفاک بادشاہ کی مجھے ضرورت نہیں ہے جس کے لیے عز الدین عبد السلام بد دعا کرتا ہے. تو بات جو کہنے کی تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں نے علم دین حاصل کیا پھر اس کا حق ادا کیا پھر رب نے ان کی زبان میں تاثیر بھی پیدا کی. آج کون ہے جو حکمرانوں کو روکے؟ آج حکمران یہ بھی کہتے ہیں ہم اندرا گاندھی سے نہیں لڑ سکتے اور روس سے بھی نہیں لڑ سکتے. دو ہی دشمن ہیں پاکستان کے. ایک طرف شمال کی سرحدوں پر روس دشمن ہے, جنوب کی سرحدوں پر انڈیا دشمن ہے. ہمارے حکمران کہتے ہیں دونوں سے نہیں لڑ سکتے. دونوں سے نہیں لڑ سکتے تو ٹیکس کیوں لیتے ہو ہم سے لڑنے کے لیے؟ پھر یہ تیاری کس کے خلاف ہے؟ اسلحہ کس کے خلاف ہے؟ انڈیا سے تم نہیں لڑ سکتے, روس سے تم نہیں لڑ سکتے, تو پھر اسلحہ ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے لے رہے ہو کس کے لیے؟ لیکن آج ٹیکس پہ ٹیکس لگے ہوئے ہیں. کوئی آدمی بولنے کی جرت. حق کہنے والے کہاں گئے؟ حق کہنے والے کہاں گئے؟ حق کہنے والے اس لیے ناپید ہو گئے کہ آج بعض لوگوں نے, میں سب کی بات نہیں کرتا, بعض لوگوں نے علم دین کو بھی دنیا کے حصول کا ذریعہ بنا لیا. یاد رکھو علم دین دنیا کے حصول کا ذریعہ نہیں بلکہ رب کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے. اور وہ شخص جو علم دین اس لیے پڑھتا ہے کہ رب راضی ہو جائے, کائنات کے رب کی قسم روئے زمین پر اس سے افضل کوئی مخلوق نہیں ہے. لیکن شرط یہ ہونی چاہیے کہ آدمی جب علم دین حاصل کرے تو پیش نظر صرف یہ بات رکھے کہ میں نے رب کی رضا چاہنی ہے. کائنات ناراض ہوتی ہے ہو جائے. آج کیا ہے؟ آج بیچارے غریب مولوی اپنی مسجد میں وہ مسئلہ بیان نہیں کر سکتے جس مسئلے کو حق سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کا متولی اس مسئلے کو بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ اس مسئلے کی زد اور چوٹ مسجد کے متولی پہ پڑتی ہے. متولی سود کھاتا ہے, سودی لین دین کرتا ہے, سودی کاروبار کرتا ہے. مولوی ساری عمر سود کے مسئلے سے اس طرح بچ بچا کے گزر جاتا ہے جس طرح ہمارے صدر صاحب انتخاب کے نام سے گزر جاتے ہیں. نام ہی نہیں لیتے, نام ہی نہیں لیتے. ساری عمر سود کا مسئلہ بیان نہیں کرتا. مولوی سمجھتا ہے کہ وہ گھرانہ جس گھرانے میں صبح کا آغاز گانے بجانے سے ہوتا ہے اور صبح کا انجام, صبح کا اختتام, دن کا اختتام ٹی وی کی فلم پر ہوتا ہے, اس گھر میں رب کی رحمت کا فرشتہ کبھی داخل نہیں ہوتا. مولوی یہ سمجھتا ہے لیکن مسئلہ بیان نہیں کرتا. اس لیے کہ مسجد کے متولی حاجی صاحب, میاں صاحب, چودھری صاحب, خان صاحب, مرزا صاحب, ان سب کے گھروں میں ٹی وی بھی رکھے ہوئے ہیں, وی سی آر بھی رکھے ہوئے ہیں. مسئلہ کیسے بیان کرے؟ مولوی جانتا ہے مسئلہ کہ مسلمانوں کے گھر کی علامت یہ ہے کہ دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے اور دن کا اختتام قرآن کی تلاوت سے. پہلے زمانے میں جب ہندو اس جگہ رہتے تھے, اکٹھے لوگ رہتے تھے, ہندوؤں اور مسلمانوں کے محلوں کی پہچان تھی. اور وہ پہچان کیا تھی؟ مسلمانوں کے محلوں میں صبح دم قرآن کی آواز آتی, ہندوؤں کے محلے سے گانے بجانے کی آواز آتی. کیا جی حاجی صاحب ٹھیک ہے؟ ہندوؤں کی عبادت گانا بجانا, مسلمانوں کی عبادت قرآن پڑھنا, قرآن پڑھانا. ہندوؤں کے گھروں میں
صبح کا آغاز گانے بجانے سے ہوتا، مسلمانوں کے محلوں میں قرآن پڑھنے پڑھانے سے ہوتا۔ آج کون حق بیان کرے؟ حق بیان کرے، لوگ کہیں گے مولوی بڑا تنگ دل ہے۔ مولوی کا دل کتنا کھلا ہونا چاہیے جس میں ساری جہنم اندر آ جائے؟ وہ مولوی کھلے دل کا ہے جو لوگوں کی رضا اور منشا کے مطابق مسئلے بتلائے۔ اگر کسی شخص نے دین اس لیے پڑھا کہ لوگوں کی رضا کے مطابق چلے، رب کی رضا کو چھوڑ دے، تو سمجھ لے کہ اس کے بارے میں عرش والے نے قرآن میں کہا ہے کہ مثل الحمار یحمل اسفارا، یہ وہ گدھا ہے جس پہ کتابوں کی چھت ڈالی ہوئی ہے، چھت لگی ہوئی ہے، لیکن اس پر اللہ تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، تو پھر اللہ اکبر کی لا الہ الا اللہ کی صدا کہاں سے آئے؟ ہم کہتے ہیں توحید کا درس دو، اور توحید کا معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق و مالک و رازق۔ توحید یہی ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، توحید کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق مالک رازق، یہ تو توحید ہے کہ پیر نہیں دے سکتا، فقیر نہیں دے سکتا، یہ عقیدہ تو ہے، لیکن یہ بھی عقیدہ ہے کہ مسجد کا متولی دے سکتا ہے۔ سن لو میرے فارغ ہونے والے دوستوں اور بھائیوں، جس نے لوگوں کی پریشانیوں کو دیکھا، رب کے قرآن کو نہ دیکھا، اس کی دنیا بھی برباد، اس کی آخرت بھی۔ دنیا کو برباد کر کے دین کی طرف آیا ہے، دنیا چھوڑ کے آیا ہے دین کی طرف۔ دنیا پہلے چھوڑ چکا، لوگوں کی رضا کے لیے دین اب چھوڑ رہا ہے۔ اور ایسا بندہ کبھی پھر حق کی بات کہنے کی جرت کر سکتا جو چھوٹے خداؤں کے سامنے نہیں بولتا، اس نے بڑے خداؤں کے سامنے کیا بول رہا ہے؟ احمد ابن حنبل ابھی پچھلے دنوں میں سعودی عرب میں تھا، ایک یونیورسٹی میں میرا خطاب تھا، یونیورسٹی کے طالب علموں میں مجھ سے کہنے لگے جناب پاس نامے میں پہلے گفتگو کر، ہم احمد ابن حنبل کے ماننے والے، ہم ابن تیمیہ کے ماننے والے۔ میں نے کہا جھوٹ کہتے ہو، احمد ابن حنبل کے ماننے والے تم نہیں ہو۔ احمد ابن حنبل کا ماننے والا وہ ہے جو نہ چھوٹے خداؤں کو مانتا ہے نہ بڑے خداؤں کو مانتا ہے، وہ صرف وہ ہے جو محمد کے خدا کو مانتا ہے صلی اللہ ہو۔ احمد ابن حنبل آدمی جب بھی ان کی بات کرے، جب بھی ان کا واقعہ سنے، جب بھی ان کے حالات پڑے، آدمی کے اندر ایک نئی زندگی پیدا ہوتی۔ 3 بادشاہوں سے مار کھائی، 3 بادشاہوں سے، 3 حکمرانوں سے مار کھائی۔ ہمارے ہاں کسی نے بھٹوں سے 2 کوڑے کھا لیے ہیں تو اس کا پیر زمین پہ نہیں پڑتا۔ 3 بادشاہوں سے مسلسل مار کھائی۔ تیسرا بادشاہ گزرا، متوکل کا دور آیا، امام کو رہا کیا، معافی مانگی، عزت و تکریم سے جیل سے نکالا۔ اب ذرا حق کی بات سنو، گھر میں عزت و تکریم سے بھیجا، احسان کیا۔ 3 بادشاہ مار رہے تھے، اس نے نہ صرف رہا کیا بلکہ عزت و تکریم سے رہا کیا، معافی مانگی۔ امام اپنے گھر چلے گئے۔ متوکل کے دل میں خیال تھا کہ امام شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس آئیں گے۔ امام نے پلٹ کے دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ آخر انتظار کر کر کے ایک دن پیغام بھیجنے لگا کہ میرے دربار میں آؤ۔ ماں نیک عورت تھی، اس نے کہا متوکل سنو، تو دنیا کا بادشاہ ہے لیکن احمد ابن حنبل آخرت کا بادشاہ ہے، اس کو ہرکارے کے ہاتھ پیغام نہ بھیجو۔ کہا ماں میں تو اس کو راضی کرنا چاہتا ہوں ایک دفعہ میرے گھر میں آئے، میرے لیے دعا کرے، میرے گھر میں برکت نازل ہو جائے۔ کہا پھر ملازم کو نہ بھیجو، بھیجنا ہے تو اپنی ماں کو بھیجو۔ احمد ابن حنبل کی بارگاہ میں متوکل نے اپنی ماں کو بھیجا۔ ماں اس فقیر کے دروازے پہ آئی، وہ فقیر جس کو نہ 3 بادشاہوں کی بادشاہت مرعوب کر سکی،
نہ بادشاہ کی ماں کی ترغیب مرعوب کر سکی۔ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جس سے آدمی بہک جاتا ہے، یا ڈر سے یا لالچ سے۔ سن لو، اور آج کل کے مولوی بغیر دونوں چیزوں کے بک جاتے ہیں۔ ڈر کی بھی ضرورت نہیں، لالچ کی بھی ضرورت نہیں، یہ اتنے بے نفس ہیں کہ بغیر قیمت کے ہی بکنے کے لیے تیار ہیں۔ مولیوں گاجروں سے زیادہ سستے ہو گئے۔ کہتے ہیں تم ہم پہ نظر کرم ڈال دو، ہم تمہارے باپ دادے کے غلام ہیں۔ چھوڑ دو پھر مولویت کا نام۔ مولویت غلامی کا نام نہیں، کائنات کی آقائی کا نام ہے۔ سن لو بات کو، لالچ یا پھسلا دیتا ہے یا ڈر بہکا دیتا ہے۔ تین بادشاہوں نے ڈرا کے دیکھا، پاؤں میں لغزش نہ آئی۔ بادشاہ کی ماں خود دروازے پہ دستک دیتی ہوئی آئی، تب بھی پائے سوات میں لغزش نہ آئی۔ بیٹا عبداللہ اندر جا کے خبر دیتا ہے، بابا بادشاہ کی ماں آئی ہے۔ اور بادشاہ کسی چھوٹے سے ملک کا، ساری کائنات اسلامی کا ایک بادشاہ، عجم سے لے کر عرب تک، شام سے لے کر روم تک، یونان سے لے کے پاکستان تک ایک بادشاہ، اسلامی دنیا کا حکمران۔ کہا بادشاہ کی ماں آئی ہے۔ احمد ابن حنبل نے اپنی نگاہ اٹھائی، فرمایا جاؤ اس سے پوچھو کیا کہتی ہے۔ کہا بابا آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ کہا بلا لو۔ بادشاہ کی ماں آئی، ادب سے سلام کیا، پردے کے پیچھے بیٹھی، کہنے لگی امام میں اپنے بچے کی طرف سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، کہا میں معافی دینے والا کون، اللہ تیرے بیٹے کو معاف کرے۔ اب کیا کہتی ہے؟ کہنے لگی امام ایک دن میرے بچے کے گھر تو آ جاؤ۔ ہائے ہائے ہائے۔ امام کا بیٹا عبداللہ کہتا ہے میرے باپ کی مار کھاتے کھاتے کمر جھک گئی، لیکن میں نے اپنے باپ کے چہرے پہ کبھی زردی نہیں دیکھی۔ کوڑے پڑ رہے ہیں، چہرہ تنا ہوا ہے، بوڑھا ہو گیا۔ اور سیرت نگاروں نے لکھا اتنے پتلے اور اتنے دبلے ہو گئے مار کھا کھا کے کہ ہوا چلے تو اس میں اڑ جائیں، اتنے کمزور۔ کہا مار پڑی، کوڑے پڑے، کبھی چہرے کا رنگ نہیں بدلا۔ جب بادشاہ کی والدہ نے کہا میرے بیٹے نے تجھ کو اپنے محل میں بلایا ہے، تو امام کا چہرہ بدل گیا۔ خاتون نے پوچھا، امام جواب نہیں دیتے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا میں اس گھر میں کیسے جا سکتا ہوں جس گھر میں رب کی نافرمانی کی جاتی رہی ہو؟ اس گھر میں کیسے جاؤں؟ میں اس گھر نہیں جا سکتا جس گھر میں رب کی نافرمانی کی جاتی رہی ہے۔ ماں طرف اٹھی، کہنے لگی میرے بیٹے کو میں نے کہا تھا معاف کر دو۔ کہا معافی اور بات ہے، رب کی نافرمانی اور بات ہے۔ دعا مانگتا ہوں لیکن اس گھر میں نہیں جاتا۔ ماں مایوس ہو کے پلٹ گئی۔ متوکل طرف اٹھا، کہنے لگا ماں ایک دفعہ بلا لو، میرے گھر نہیں آتے اپنے گھر ہی بلا لو۔ امام ابن کثیر نے لکھا، ماں مجبور ہو کے پھر گئی، کہنے لگی میرے بیٹے کے گھر نہیں آتے، بادشاہ کے محل میں نہیں جاتے، تو میرے گھر تو آ جاؤ۔ بہت مجبور کیا، منتیں کی، خوشامدیں کی، گھر والوں نے بھی آمادگی کا اظہار کیا، امام مان لو یہ بوڑھیا ہے، عقیدت سے بتاتی ہے۔ امام چل پڑے۔ عورت نے اپنے بیٹے کو خبر دی، قسم قسم کے کھانے لے کے آیا اپنی والدہ کے گھر میں امام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے۔ کھانے کا وقت ہوا، امام کے سامنے کھانا رکھا۔ اللہ اکبر، احمد کا بیٹا ساتھ ہے عبداللہ، ارشاد فرمایا جب کھانا رکھا گیا میرے باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اپنے چہرے کو اٹھایا، خاتون کو مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا اماں کھانے کو اٹھا لو، احمد ابن حنبل نے تیرے گھر میں قدم رکھنے سے پہلے روزے کی نیت کی ہوئی ہے۔ اس گھر کا کھانا بھی نہیں، گھر میں کھانا بھی گوارا نہیں۔ یہ لوگ تھے۔ اور پھر امام ابن کثیر نے لکھا ہے، اور میں اس پہ اضافہ کرتا ہوں کہ آج امام احمد کو گزرے 1200 سال گزر گئے،
اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں کسی شخص کا اتنا بڑا جنازہ نہیں ہوا جتنا احمد ابن حنبل کا ہوا آج تک۔ آج کا زمانہ جو ٹیلی ویژن کا، ریڈیو کا، ٹیلی فون کا، اخبارات کا، وائرلیس کا زمانہ ہے۔ پل بھر میں ایک جگہ کی خبر دوسری جگہ، اور پل بھر میں ایک جگہ کے لوگ دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ آج تک کسی شہنشاہ کا، کسی بادشاہ کا، کسی بڑے سے بڑے آدمی کا اتنا بڑا جنازہ آسمان نے نہیں دیکھا جتنا بڑا جنازہ احمد ابن حنبل کا دیکھا تھا۔ امام ابن کثیر جیسے سکھ آدمی نے لکھا کہ لوگوں نے احمد ابن حنبل کے جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد کو گنا، وہ لوگ جن کو گنا جا سکا ان کی تعداد 12 لاکھ سے زیادہ تھی اس زمانے، 12 لاکھ سے زیادہ۔ اور ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جن کو گنا جا سکا، اور جن لوگوں نے چھتوں پر دجلہ کے اندر کشتیوں پر امام کا جنازہ پڑا ہے ان کی تعداد کو گنا نہیں جا سکتا ہے۔ کیا چلا کہ اللہ کی رضا چاہیے، کائنات میں کسی دوسرے کی پیشانی کو دیکھنا گوارا۔ علم دین کا معنی یہ ہے لوگ حسد کریں، اور حسد یہ بھی سن لو، حسد علم دین کے طالب علموں کی پہلی منزل ہے۔ جو بندہ اس منزل کو پار نہیں کرتا وہ کبھی دین کی خدمت کر سکتا؟ شیطان کو اللہ نے پیچھے لگایا ہوا، دل توڑو۔ جتنا حسد اس طبقے میں ہے اتنا اور کسی طبقے میں حسد پایا جاتا، اور اللہ نے آزمائش کے لیے یہ بات رکھی ہے۔ دیکھتا ہوں قدموں میں ڈگمگاہٹ تو نہیں آ جاتی؟ تو لوگوں یاد رکھو، آج وہ شخص جو علم دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے، کائنات میں کوئی دوسرا شخص اس کی عزت و عظمت کا مقابلہ کر سکتا؟ شرط یہ ہے کہ وہ دین پڑھے اور اپنے پیش نظر صرف اللہ کی رضا رکھے، بندوں کی رضا جوئی کی خواہش۔ دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، دنیا والے ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، عرش والا ناراض نہ ہو۔ جب تک یہ جذبہ انسان کے اندر پیدا نہ ہو وہ صحیح معنوں میں سرور کائنات کی مسند کا امین بننے کا حق رکھتا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی پاک سے اس بات کا درس دیا۔ ساری خدائی ایک طرف، محمد الرسول اللہ اکیلے ایک طرف۔ لوگوں نے کہا اے محمد ساری قوم دشمن بن گئی ہے۔ فرمایا ہو گئی ہے تو ہو جائے، لیکن مجھے دنیا کی پرواہ نہیں۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، دنیا کا مالک ناراض نہ ہو۔ یہ ایک مومن کی، ایک دین کے طالب علم کی، ایک دین کے پڑھانے والے کی، ایک دین کا سبق سکھلانے والے کی، ایک دین کا درس دینے والے کی یہ منزل اور پیش نظر یہ بات ہونی چاہیے۔ اور آج کے دور میں تو دین کی راہ اور کٹھن ہو گئی۔ ایک طرف حکمران مخالف، دوسری طرف نئی تہذیب کے فرزند مخالف، تیسری طرف وہ لوگ مخالف کہ دین جن کے مفادات پہ چوٹ مارتا ہے۔ آج کے اخبار میں آپ نے پڑھا ہے کہ مسلمانوں کے عظیم مطالبے کی بنیاد پہ ختم نبوت کا مسئلہ حل ہوا ہے کہ نہیں؟ تو بولو، مسئلہ حل ہوا ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سا حل ہوا ہے۔ دونوں کو تکلیف ہے، سن لو، حکمرانوں کو بھی تکلیف ہے، جدید تہذیب کے فرزندوں کو بھی تکلیف ہے، دونوں کو تکلیف۔ بعض جاہل مولویوں نے فتوے دیے، حکومت کا شکریہ، حکمرانوں نے بڑی مہربانی کی ہے۔ حکمران اگر مہربانی کرنے والے ہوتے تو 7 سال انتظار کیا کرتے رہے؟ حکمرانوں نے مہربانی نہیں کی،
قوم نے نبی کی ختم نبوت کے مسئلے پر قربانی دینے کا عزم کر کے حکمرانوں کو ماننے پر مجبور کیا ہے، حکمرانوں کو ماننے پر مجبور کیا۔ تکلیف حکمرانوں کو بھی ہے، وہ بھی بتلاتا ہوں کیسے کیا گیا۔ سنا ہے؟ اور بولو، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے قبرستان میں تقریر کر رہا ہوں۔ سنا ہے کہ نہیں؟ اور اتنا غلیظ اشتہار چھپا ہے اخبارات میں، اتنا گندا، خبیث، نجس، ذلیل، ہر قسم کی گالی دی گئی، اور نجدی اور بے حیاؤں کی بے حیائی کا عالم یہ ہے، روٹی بھی ان کی دی ہوئی کھاتے ہیں، گالی بھی ان کو دیتے ہیں۔ حالت یہ ہے، پہلے یہ جلوس نکالتے تھے کہ وہاں سے ہمارے بندے کیوں نکالے گے، بندے تمہارے وہاں رہتے ہیں، گالی ہم کو دیتے ہو نجدی کہہ کے۔ پھر جلوس نکالے گئے لاہور میں، اشتہار چھاپے گئے، حکومت دم سادے خاموش بیٹھی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے حکومت بہری ہو گئی ہے، اندھی ہو گئی ہے، نظر نہیں آتا۔ غلیظ اشتہار چھپ رہے ہیں، اور گجرانوالے کے لوگوں یاد رکھنا، ان اشتہاروں کو وہ چھاپ رہے ہیں جو حکومت کے ٹاؤٹ ہیں۔ میں کہتا ہوں برملا سی آئی ڈی والے لکھیں، مجھ پہ مقدمہ چلائیں، اس سازش میں ایک نام نہاد بھیرے کا پیر، جس کو اس دور کی ہائے ہائے کیا کہوں، الفاظ زیب نہیں دیتے ہیں، اس زمانے نے کیا کیا کروٹیں بدلی اور کن کن لوگوں کو شاہ نشین بنایا ہے۔ ایک جاہل پیر جس کو حلفیں نہیں آتی ہے، اس کو سپریم کورٹ کا، شریعت کورٹ کا جج بنایا گیا ہے۔ اس سپریم کورٹ کے، شریعت کورٹ کے جج نے اپنی ججی کی بھی شرم نہ رکھتے ہوئے اس اتنا غلیظ، اتنا گندا اپنے پرچے کے اندر اداریہ لکھا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا گندا اداریہ کبھی نہیں لکھا۔ اس نے کہا یہ وہابی ابو جال کی اولاد ہے، ابو لہب کی اولاد ہے۔ ایسا وہ شریعت کورٹ کا اپنے آپ کو جج کہتا ہے، اور یہ الفاظ ہیں ابو جال کی اولاد، ابو لہب کی اولاد۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابو جال اور ابو لہب کی دایا یہی بنی ہوئی تھی، یہ دائی کا فریضہ سر انجام دیتا رہا ہے۔ سارا شجرہ نسب اس کے پاس ہے، ابو لہب کا، ابو جال کا۔ حیا نہیں آتی۔ اور دوسرا ایک نیمندہ جس کو روئے لال کمیٹی کا چیئرمین بنایا ہوا ہے، جس کو بندہ نظر نہیں آتا اس کو چاند دیکھنے کے لیے بٹھایا ہوا ہے۔ اس ساری تاریخ میں پیش یہ دو سرکاری ٹاؤٹ ہیں، ایک شریعت کورٹ کا جج اور دوسرا روئے لال کمیٹی کا چیئرمین۔ یہ دو اس تاریخ کو تم سمجھتے ہو ہم بیوقوف ہیں، ہمیں پتہ نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں تھانے دار جن کو آنکھ دکھا دے تو 10 دن گھر سے نہیں نکلتے، سرکاری ملازم۔ ہم جانتے ہیں ان کو، نہ خنجر اٹھے گی نہ تلوار، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے۔ یہ بازو، یہ تو ہمارے دیوبندی بھائیوں کی بزدلی کے سبب ہے۔ قسم خدا کی میں سچی بات کہتا ہوں، اسد علیہ وفی الحروب نعمت، اہل حدیثوں کے خلاف بات ہوتی ہے کرتے اٹھا کے بھاگے آتے ہیں، بریلویوں سے بات ہوتی ہے منہ نہیں دکھاتے ان کو، ان کی بزدلی کی وجہ سے۔ ان کے لیے میں لڑ رہا ہوں یہاں بھی، لاہور میں بھی، لیکن آخر بھائی یہ غصہ نہیں آتا۔ 22 مسجدیں انہوں نے چھنوائی ہیں لاہور میں، صرف لاہور کے اندر 22 مسجدیں دیوبندیوں کی چھینی ہیں۔ دلیر ہو گئے، انہوں نے کہا یہ تو مسئلہ ہی بالکل ہضم ہو جائے گا، جس طرح چاہو ان کو آگے لگا لو۔ حکومت کے ایما پر، حکومت کی سازش سے یہ تاریخ چلائی گئی ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، اگر حکومت کی سازش نہیں تھی، ہمارا نام اخبار میں چھپنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ مجھ سے بیان لیا سعودی عرب سے واپسی پر، بعد میں اخبار والے نے کہا جناب حکم نامہ آ گیا کہ احسان اللہ ظہیر کا نام بھی اخبار میں نہیں چھپ سکتا۔ میں نے کہا نام اس لیے نہیں چھپ سکتا کہ میرا نام سن کے ان کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، نام نہیں چھپ سکتا اخبار میں، یہ تو نہیں چھپ سکتا، لیکن قوم کے اندر آگ لگانے کے لیے، قوم کے اندر کچھ تو خون کروانے کے لیے روزانہ غلیظ اور گھٹیا قسم کے اشتہارات ضرور چھپ سکتے ہیں۔ چھپتے رہے ہیں کہ نہیں چھپتے رہے؟
کیا ہم بیوقوف ہیں؟ ہم نہیں سمجھتے یہ کون کروا رہا ہے؟ شریعت کورٹ کا جج، رویت ہلال کا چیئرمین، اخبارات میں اشتہار، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، ہمیں کو پتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے تاکہ ختم نبوت کا آرڈیننس، اس پہ کوئی عمل کا مطالبہ، اور بولو کوئی عمل کا مطالبہ، لوگ آپس میں الجھ رہے، مرزائی چھوٹ جائے۔ ایک طرف حکومت کی حالت یہ ہے، دوسری طرف جدید تہذیب کے فرزندوں کا حال یہ ہے۔ ایک پشاور کی بی بی بولی، کہنے لگی میں قادیانیوں کے حقوق کی حفاظت کروں گی۔ تو جانگیا چرا کے اپنی حفاظت تو کر نہیں سکی، قادیانیوں کے حقوق کی تو کیا حفاظت کرے گی؟ عادت اندازہ لگاؤ، اس کے پیٹ میں درد اٹھا ہے کہ میں قادیانیوں کے حقوق کی حفاظت میں لڑوں گی۔ میں نے اسی جمعے میں کہا تھا، پچھلے جمعرات کو اس کا بیان چھپا، جمعے کے دن میں آ گیا تھا، میں نے کہا اگر حقوق کے لیے لڑنا ہے تو اپنے سسر کے حقوق کے لیے لڑو پہلے، اس کے حقوق کی تو تم سے حفاظت نہیں ہو سکی، مرزائیوں کی تو چیمپئن بن گئی ہے۔ آج کے اخبار میں لاہور کے وکیلوں کی بات بھی چھپی، ہم نہ حکومت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، یہ تو اچھی بات تھی۔ دوسری قرارداد کی علماء اور عوام کیا لگے اس کو بھی نہیں کرتے، بھئی تم کو کیا تکلیف ہے؟ دونوں ساتھ سے جدید تہذیب کے فرزندوں کی سازش، حکمرانوں کی سازش اپنے اپنے مقاصد کے لیے۔ علم دین کا، عالم دین کا تقاضا یہ ہے کہ تمام واقعات پہ نظر رکھے، نہ حکمرانوں کی حکومت کو پرواہ ملائے، نہ جدید تہذیب کے فرزندوں کی بات کو پرواہ ملائے، وہی بات کہے جو محمد الرسول اللہ نے کہی ہے۔ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا سے حق کہ میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا، کل یہ ایک مومن کی، ایک طالب علم کی، ایک دین کی مسلک کے امین کی شان ہے، اور اہل حدیث ان کی ذمہ داری سب سے زیادہ، اس لیے کہ اہل حدیثو تم نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول کی مسند کا سچا وارث بتلایا ہے۔ تم یہ کہتے ہو ہمارے لیے صرف دو چیزیں ہیں، یا رب کا قرآن ہے یا محمد کا فرمان ہے، تیسری کوئی چیز ہم نہیں مانتے۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے، اور یقیناً سچا ہے، تو اپنے آپ کو اس بات کا اہل بناؤ کہ رب کے قرآن کے خلاف، نبی کے فرمان کے خلاف جس کی آواز بھی بلند ہو، اہل حدیث اس آواز کے مقابلے کے لیے سینہ سمر ہو جائیں، اور انشاءاللہ ہم نے اس بات کا حلف اٹھایا ہے، جب تک جسم میں سانس کی آمد و رفت باقی ہے، پاکستان میں محمد کا پرچم نیچے نہیں گرے گا انشاءاللہ۔ جب تک ایک اہل حدیث زندہ ہے، سرور کائنات کی بات سے اونچی کسی کی بات ہو سکتی، نہ حکمرانوں کی بات، نہ جدید تہذیب کے فرزندوں کی بات، اور انشاءاللہ ہم ہر سازش کو ناکام بنائیں گے، اور یہاں محمد کی ختم نبوت کے مسئلے کو نافذ کروا کے رہیں گے انشاءاللہ۔ دنیا کی کوئی سازش اس سلسلے میں کامیاب ہو سکتی۔ آخر میں جامعہ محمدیہ کے منتظمین کو، اس کے مدرسین کو، ان لوگوں کو جو مالی، جانی، بدنی کسی قسم کی بھی اس جامعہ کے چلانے میں مدد کرتے ہیں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور پھر طالب علموں سے کہتا ہوں، طالب علموں آج تمہارے مسلک کو ایسے فرزندوں کی ضرورت ہے جو حق بات کے لیے اپنی گردن کے کٹانے کا جذبہ رکھتے ہو، غیر خدا کے سامنے اپنی گردن کے جھکانے کی بات نہ رکھتے ہو۔ انشاءاللہ ایسے ہی لوگ آئیں گے اور پاکستان کی فضا میں نبی کی سنت کے ترانے گائیں گے، اور اس ملک میں کتاب و سنت کے قانون کو نافذ کروائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ تمام مسلمان بیماران سے کاملہ عاجلہ عطا فرما،
اے اللہ تمام مسلمانوں کی مصیبت پریشانی دور فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کی اتحاد اور اتفاق پیدا فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں حبیب کے نقش قدم تے چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو بے نماز ہیں اللہ انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں اللہ انہوں نیک اولاد نصیب فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں دین حق دی تبلیغ کرنے دی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تمام بزرگ، تمام دوست درد دل کے نال حضرت حافظ محمد صاحب گوندلوی متا ان اللہ بطول حیات ہی دی صحت کاملہ عاجلہ واسطے دعا کرو، 2 دن تو انہوں دی صحت خراب ہے، اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت کے نال شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ جس شے کی نسبت کسی طرف ہو اس کی پوری حفاظت اسی کے ذمہ ہوتی ہے، جیسے میری پگڑی، اپنی پگڑی کی حفاظت میں ہی کروں گا، میرا مکان کی نسبت میری طرف ہو گئی تو میں ہی مکان کی حفاظت کروں۔ ذرا سن دو تو صحیح سواد پہ آؤں گا یار، نہیں اردو چلنا مزہ ہونا سی، سنو گے صحیح۔ آپ صاحب بھی اردو پسند آئی ہے، میری نہیں پسند آئی۔ اچھا تھوڑی مرضی بھائی، نواں کراچی میں آیا سا، میں آتا چلو میں بھی واری وار۔ اچھا بھائی نہیں تو نہ صحیح، اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ میں جڑی آیت پڑھی ہوں انہوں کا ترجمہ پہلے سن لو۔ الا خبردار ان اولیاء اللہ، بے شک جڑے اللہ دے ولی نے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہاں نوں نہ تے کوئی خوف ہے تے نہ انہاں نوں کوئی غم ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، او لوگ جڑے ایمان لے آئے تے انہاں نے پرہیزگاری اختیار کی تھی، تقوی دی زینت نال مزین ہو گئے۔ لہم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ